تمام سپیچز جو ہم سنتے ہیں وہ عمران خان سے لے کے شروع ہوتی ہے اور اسی پہ ختم ہوتی ہے. عمران خان کو سنتے ہیں تو ان کی جو جتنی سپیچز ہوتی ہے وہ حکومت کے اگینسٹ ہوتی ہے, پی ایم ایل این کے اگینسٹ ہوتی ہے. تو یہ تاثر نہیں دیا جا رہا کہ یہ دو پولیٹیکل پارٹیز کی ایگوز کی وجہ سے عوام جو ہے وہ پس رہی ہے. بیٹا میری کوئی ایگو نہیں, اور میں آپ کو یہ بہت بار یہ کہہ چکی ہوں کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں کبھی عمران کا نام بھی نہ لیتی. یہ اتنا میں کیا کہوں کہ یہ اتنا اس قسم کا انسان ہے کہ مجھے اس کے خلاف بات کرتے وقت اپنے لیول سے نیچے آنا پڑتا ہے. لیکن جب پاکستان کی جو ہر بیماری ہے اس کی جڑ عمران خان ہے. پاکستان کو کوئی آج ایکسٹرنل تھریٹ نہیں ہے, پاکستان کو انٹرنل تھریٹ ہے. پاکستان کو انسٹیبلٹی کا تھریٹ ہے. انسٹیبلٹی بریڈنگ گراؤنڈ ہوتی ہے ہر اس پرابلم کے لیے جو آج پاکستان فیس کر رہا ہے. تو اس پرابلم کے سارے تانے بانے جب عمران سے ملتے ہوں, معیشت کی تباہی کا وہ ذمہ دار ہے, آئی ایم ایف کی ڈیل کا وہ ذمہ دار ہے, لا قانونیت کا وہ ذمہ دار ہے, توشہ خانہ چوری کا وہ ذمہ دار ہے, فارن فنڈنگ پاکستان میں لا کر غیر قانونی طور پہ اس کو پاکستان کی ڈی سٹیبلائزیشن کے لیے خرچ کرنے کا وہ ذمہ دار ہے. آج جو یہ سچویشن ہے, جو ایک ایناکیسی ہے, سول انریسٹ ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار ایک ہی ہے, اسی کا نام لینا پڑتا ہے. لیکن آئی ایگری ود یو, مجھے تکلیف ہوتی ہے جب مجھے اس کا نام لینا پڑتا ہے. یہ ایگوز کی جنگ نہیں ہے, یہ سچ اور جھوٹ کی جنگ ہے. میرا فرض ہے بطور پاکستانی, بطور ایک جماعت کی رکن کے, کہ میں جو سچ ہے وہ قوم کو بتاؤں. جی مریم نواز صاحبہ, یہ فرمائیے گا کہ پی ٹی آئی کے جن لوگوں نے پنجاب اسمبلی میں فلور کراسنگ کی اور مسلم لیگ نون کو سپورٹ کیا, مسلم لیگ نون اب عام انتخابات میں ان کو ٹکٹس دے گی؟ کیونکہ ماضی میں ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون یہ تجربہ کر چکی ہے کہ انہی لوگوں کو ٹکٹس دے کے وہ ہار چکے ہیں. کیا دوبارہ یہ تحریر دوبارہ دہرایا جائے گا؟ دوسرا یہ فرمائیے گا کہ اطلاعات ہیں کہ نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آ رہے. اگر پاکستان نواز شریف صاحب نہیں آتے تو مسلم لیگ نون ان کے بغیر الیکشن میں جائے گی اور اپنا مطلوبہ رزلٹ حاصل کر سکے گی؟ آپ کی جو دوسرے سوال کا جواب میں پہلے دے دوں, آپ کی اطلاع درست نہیں ہے. نواز شریف صاحب بہت جلد پاکستان آئیں گے اور اپنی الیکشن کیمپین کو وہ انشاءاللہ تعالی لیڈ کریں گے. جو پہلا سوال آپ نے کیا وہ یہ ہے کہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ کائنڈلی کراس ٹاک نہ کریں. بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور میں, کیونکہ میں اب جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی شارٹ لسٹنگ بھی کر رہی ہوں, میں پورے پنجاب کا دورہ کر کے آئی ہوں, سب ڈویژنز کا دورہ کر کے آئی ہوں سوائے ڈی جی خان ڈویژن کے. تو میں نے بہت محنت کی ہے اس کے اوپر. میجورٹی بلکہ 95% ہمارے کینڈیڈیٹ صرف وہ ہیں جو مسلم لیگ نون میں کئی دہائیوں سے موجود ہیں یا خاندانی طور پہ مسلم لیگ نون ہیں, جنہوں نے اپنا خون پسینہ مسلم لیگ نون کو دیا ہے. میری ترجیح تو وہ ہے. لیکن جو سیٹ پہ ہر سیٹ وائز جو جب فیصلے ہوں گے تو اس میں صرف اور صرف میرٹ کو سامنے رکھا جائے گا. تھینک یو. ایک منٹ جی, ایک منٹ آپ سوال کریں. مائک جن یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ عمران خان نے, یعنی انہوں نے, ایک شخص نے جو ہے وہ قانون کو پاؤں کے نیچے رکھا ہوا ہے اور ریاست تماشا دیکھتی رہی, یعنی کہ آپ اس میں جو ریاست سے شکوہ کر رہی ہیں, یہ ریاست سے مراد کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ہے؟ اور اگر اسٹیبلشمنٹ ہے تو کیا آپ اس شکوے کے تحت ان کو انوالومنٹ کی دعوت نہیں دے رہے؟ دوسرا یہ کہ اگر اس لاجک کو مان لیا جائے کہ پی ٹی آئی, آپ نے ساری ریاست کو کیسے صرف اسٹیبلشمنٹ کا کہہ دیا؟ جب میں ریاست کی بات کرتی ہوں تو میں حکومتوں کی بات کرتی ہوں, ساتھ میں عدلیہ کی بھی بات کرتی ہوں, میں سب کی بات کرتی ہوں جو سٹیک ہولڈرز ہیں, ڈیسیجن میکرز ہیں. اس میں ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے. دوسرا یہ کہ تو ریاست سب کا نام ہے. جی دوسرا یہ کہ اگر اچھا, آپ کا ان کا سوال رہ گیا, سوری. ایک منٹ جی دوسرا میرا یہ ہے کہ اگر اس لاجک کو تسلیم کر لیا جائے کہ جی پی ٹی آئی اپنی ہی جیتی ہوئی سیٹوں پر جیتی ہے ضمنی انتخابات میں, اگر اس دلیل کو مان لیا جائے تو وہ 2018 میں 100 سے زائد سیٹوں پر جیتی تھی, تو آئندہ الیکشن میں اگر اپنی ہی سیٹوں پر وہ دوبارہ جیت جاتی ہے تو اکثریت میں تو پھر پی ٹی آئی آ جاتی ہے. تو اس دلیل کو ہم اسی طرح مان لیں. بات یہ ہے کہ 2018 میں ان کو جتایا گیا تھا, وہ جیتے نہیں تھے, اور بہت ساری سیٹس ایسی ہیں جہاں پر جوڑ توڑ ہوئی. پوری آپ کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے مسلم لیگ نون کے, آپ کو یاد ہے وہ جو کہہ رہے تھے محکمہ زراعت اور
تھپڑ کا نشان بھی دکھا رہے تھے. وہ ہمارے کینڈیڈیٹ تھے, ان کو کہا گیا کہ ٹکٹ واپس کر دو, انہوں نے کہا کہ نہیں. ان کو کہا انڈیپینڈنٹ کھڑے ہو جاؤ, انہوں نے کہا نہیں. ان کو ان کے انکار پہ ان کو مارا گیا, اور وہ بیچارے ڈر گئے. تو انہوں نے نام لینے کی بجائے, جنرل فیض کا نام لینے کی بجائے, انہوں نے کہا محکمہ زراعت سے لوگ آئے تھے. انہوں نے مجھے یہ کہا, تو تب سے ان کا نام جنرل فیض کا دوسرا نام محکمہ زراعت بھی پڑ گیا تھا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو جماعت کو لیڈ کر رہے تھے نواز شریف صاحب, ان کو الیکشن سے چند دن پہلے جیل میں پھینک دیا گیا. ان کی پوری جماعت کے, اور جو یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں ثاقب نثار صاحب, جن کو آج بہت تکلیف ہوتی ہے, انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کی, شیخ رشید صاحب کی کیمپین چلائی, حنیف عباسی صاحب کو آخری دن اٹھا کر میدان سے باہر کیا. سب وننگ کینڈیڈیٹس تھے, جس کو جیل ہوئی, جو نااہل ہوا, جس سے پارٹی ٹکٹ لی گئی, وہ سب پی ایم ایل این کے وننگ کینڈیڈیٹس تھے. ایک ایک وننگ کینڈیڈیٹ کو اٹھا کے سارٹ آؤٹ کیا گیا. تو آج وہ ماشاءاللہ واپس آ گئے ہیں. یہ دیکھیں طلال چودھری آپ کے سامنے بیٹھے, ان کو ڈسکوالیفائی کیا, وننگ کینڈیڈیٹ. تو آج انشاءاللہ جب لیول پلینگ فیلڈ ہوگی تو آپ دیکھیں گے مسلم لیگ نون جیتے گی انشاءاللہ. ہمارے آئین اور قانون میں یہ بات واضح ہے کہ کوئی بھی عسکریت پسند جماعت یا دہشت گرد جماعت الیکشنز میں حصہ نہیں لے سکتی, پارلیمانی جمہوریت کا حصہ نہیں بن سکتی. بطور چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون یا سینئر وائس پریزیڈنٹ, کیا آپ پاکستان تحریک انصاف کو عسکری یا کالعدم تنظیم قرار دلوانے کے لیے الیکشن کمیشن یا متعلقہ فورم پہ رجوع کریں گی, یا صرف یہ ایک سیاسی بیانیہ ہوگا آپ کا؟ نہیں, میرا سیاسی بیانیہ نہیں ہے. دوسرا سوال بعد میں, میرا بالکل سیاسی بیانیہ نہیں ہے. قوم کے سامنے حقائق ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ کسی کو صرف اس لیے اسکیپ نہیں دینا چاہیے کہ کسی نے سیاسی ہونے کا لبادہ اڑا ہوا ہے. ان کے نقاب ان کے منہ سے کھینچنے چاہیے, ان کے بھیانک چہرے عوام کو نظر آنے چاہیے. اور ٹھیک ہے, اگر آپ نے عسکریت پسند بن کے آنا ہے, آپ نے دہشت گرد جماعت بن کے آنا ہے, تو پھر آپ کو دہشت گرد جماعت بن کے آنا ہوگا. پھر آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کا گاب اویلیبل نہیں ہوگا, اس کا فساد اویلیبل نہیں ہوگا, نہ ہونا چاہیے. میری صرف اتنی سی بات ہے. اچھا میڈم, اور پھر جو ٹریٹمنٹ آپ دیتے ہیں سیاسی جماعتوں کو, وہ پھر آپ کو دہشت گردوں کو وہ نہیں دینا چاہیے, پھر آپ کو تفریق کرنا پڑے گی. اچھا میڈم بتائیے گا, عورت ہو کے آپ جو ہے وہ آپ عدالتوں میں بھی جاتی رہی, آپ جیل بھی گئیں, اور عمران خان جو ہے وہ مرد ہو کے وہ صرف ابھی تک جو ہے وہ صرف عدالت میں نہیں جا رہے, گرفتاری یا جیل میں جانے کی تو بہت دور کی بات ہے. آپ اس کمپیریزن کو کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ میں اس کمپیریزن کو جو شیر اور گیدڑ کے, ایک طرف آپ شیر رکھ لیں, ایک طرف آپ گیدڑ رکھ لیں, تو آپ دیکھ لیں. آپ نے میری بات کی, جو گرفتاری سے ڈر جائے, جو اپنے نہتے کارکنوں کو مروانے کے لیے آگے چھوڑ دے, خود باتھ روم میں چھپ جائے یا چارپائی کے نیچے چھپ جائے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو پولیٹیکل لیڈر نہیں کہتے. پولیٹیکل لیڈر تو ہنستے ہنستے پھانسی کے پھندے پہ جھول جاتے ہیں, ہنستے ہنستے شہادت قبول کر لیتے ہیں, ہنستے ہنستے ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں, ہنستے ہنستے زندانوں میں وقت گزار کے آ جاتے ہیں. یہ ہوتے ہیں پولیٹیکل لیڈرز, جو یہ نہیں کر سکتے, جن کی گرفتاری کے نام سے جان جاتی ہے, ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں, تو اس کو لیڈر نہیں گیدڑ کہتے ہیں. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ, اس کا سب سے بڑا الزام جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور حکومتی جماعت پر یہ ہے کہ حکومتی جماعت نہیں چاہ رہی کہ الیکشن ہو. ایک طرف الیکشن ڈیٹ جو ہے وہ دے دی گئی ہے, تو کیا الیکشن ہو رہے ہیں, ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بہت بار اپنی تقاریر میں یہ بتا دیا ہے کہ میں مسلم لیگ نون اگر الیکشن نہیں چاہتی تو مسلم لیگ نون کس چیز کی درخواستیں مانگ رہی ہے. مسلم لیگ نون اپنے ڈویژنز کے دورے کیوں کمپلیٹ کر چکی ہے؟ مسلم لیگ نون اپنے کینڈیڈیٹس کی لسٹ کیوں کمپائل کر رہی ہے؟ آج پارلیمنٹری بورڈز بھی اناؤنس ہو گئے. تو مسلم لیگ نون اگر الیکشن سے دوڑ رہی ہو تو مسلم لیگ نون ایک واحد جماعت ہے جس نے میدان میں اتر کر اپنی تیاری شروع کر دی ہے. مسلم لیگ نون چارپائی کے نیچے نہیں چھپی ہوئی. مسلم لیگ نون اپنے گھر سے ریاست پہ حملے نہیں کرا رہی. مسلم لیگ میدان میں الیکشن کی تیاری کر رہی ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں, انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف ہم یہ الیکشن لڑیں گے بلکہ جیتیں گے. دوبارہ دب سے کہہ رہی ہوں. سیکنڈ لاسٹ کوسچن, بس آخری جی, پاناما کیس کی بات کی, سیسلین مافیا گاڈ فادر کہا گیا, نہیں کہنا چاہیے. عدالت کے فیصلے بولتے ہیں. جب ججز اعلیٰ عدلیہ میں سلیکشن من پسند لگائے جائیں گے تو ایسا ہی ہوگا. اب آپ کی حکومت ہے, کیا آپ اعلیٰ